آج بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے مشرق وسطیٰ میں. ایز وی اسپیک 20 ممالک کے سربراہان شرم الشیخ جو ان کا کوسٹ سٹی ہے ایجپٹ کا, وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. غازہ والا جو ایگریمنٹ ہے اس پہ سائن ہو رہا ہے. تو کچھ گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل میں تھے اور کنیسٹ کے اندر, ان کی پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے بڑی تعریفیں کی نیتن یاہو کی. دونوں طرف ایک انجمن ستائش بامی چل رہی تھی, تعریفیں ہوئیں. اور لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پہ صرف اسی بات پہ بات ہو رہی تھی کہ ہاسٹیجز واپس آ گئے ہیں, سب کچھ ہے. آگے کے پلان کے اوپر کوئی زیادہ خاص بات کسی نے بھی نہیں کی. ایک دو وہاں کے جو ممبرز تھے انہوں نے کچھ شور کیا, ان کو نکال دیا گیا کنیسٹ سے باہر. بہت سے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی پلان ہے ابھی یہ ہائی آن آپٹکس ہے, لو آن کانٹینٹ ہے, ڈیٹیلز کے اوپر. اور اب کل ہی نیتن یاہو صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیمپین ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی بھی بہت سے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور سیکیورٹی ہیڈ اور بہت سے ہمارے دشمن اپنے آپ کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ لے رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمارے پہ حملہ کر سکیں. ادھر دوسری طرف ان کے ڈیفنس منسٹر نے 2-3 ڈیفرنٹ ٹویٹس کی. ایک میں تو یہ تھا کہ ایک بار ہمارے ہاسٹیجز آ گئے تو پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی. ایک اور ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جتنی وہاں پہ ٹنلز وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ توڑنا ہے, سارا ڈی اسٹرکچر ختم کرنا ہے, اور میں IDF کو, اپنی اسرائیلی فورسز کو میں ڈائریکشنز دے رہا ہوں کہ وہ اس پہ اب کام شروع کریں. کیا یہ جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ بیکاز اسپیسیفکس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اس کا نہیں پتا. آج بورڈ آف پیس پہ کافی باتیں ہو رہی تھیں, اس پہ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کیا ہے, بلکہ یہی بتایا گیا کہ ان کے داماد جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ان کے نمائندے ہیں ٹرمپ کے, وہ اب اس پہ کام کر رہے ہیں سب کچھ. ان دونوں چیزوں پہ اور افغانستان پاکستان ٹسل اس پہ بھی کوشش کریں گے بات ہو جائے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سید محمد علی صاحب نے, نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں, NDU کے اندر سرو بھی کرتے رہے ہیں. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو UN اینڈ an established analyst in all respects. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر صاحب کوئکلی ود یو, یہ مجھے بتائیے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہے آبویسلی, وہاں جنگ بندی ہو گئی ہے, وہاں بھی لوگ خوش ہیں, اب تو ری بلڈنگ کا سارا پروسیس شروع ہوگا. کتنا خطرہ ہے کہ اس میں, بیکاز اسپیسیفکس تو کمپلیکیٹڈ آگے ہیں, ابھی حماس ڈسارم نہیں ہوئی. حماس نے کہا تھا کہ ہم ISF کو دیں گے, چیزیں دیکھیں گے کیسے ہوگا. باڈیز وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہاں سے آج صرف 4 باڈیز آئی ہیں اور کوئی 22-23 ہیں. اور میں ان کے اسرائیلی TV بھی سن رہا تھا, دوسرے ٹیلی ویژن پہ, وہاں پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, دیکھیں یہ ابھی بھی گیم کر رہے ہیں, یہ جان کے انہوں نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں باڈیز ہم نے ڈھونڈنی ہے ربل میں, واٹ ایور. سو a lot of questions have started arising. کیا خطرہ ہے دوبارہ؟ ٹرمپ تو کہتا ہے وار از اینڈیڈ, لیکن باقی لوگ کہتے ہیں وار از ناٹ اینڈیڈ. جی میرا تو خیال ہے کہ یہ واپس سے جنگ شروع ہونے کے امکان ضرور ہیں. اب حماس نے جو ہاسٹیجز چھوڑ دیے ہیں, اس کے بعد میں حماس کے پاس کوئی لیوریج نہیں رہی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر سکیں. تو اب سب ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ٹرمپ صاحب کے اوپر کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, وہ کتنا نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں واپس جنگ شروع کرنے سے. اور دوسری طرف جو عرب اور اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس میں شرم الشیخ کی سمٹ میں جو شرکت کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کافی بوجھ آئے گا کہ یہ جو پیس پلان ہے اس کے جو باقی نقطے ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. پر اختلاف کا بہت امکان ہے, اور مجھے تو یہی ڈر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ کر نیتن یاہو صاحب نے واپس یہ جنگ شروع کرنی ہے. اور جو ان کی ارادے ہیں کہ غازہ میں سے فلسطینیوں کو نکالا جائے اور اسرائیل کی آکوپیشن ہو اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے, وہ انہوں نے چھوڑا نہیں اب تک جو ان کی خواہشیں ہیں. تو اب دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں, اور جو باقی جو ممالک ہیں جو شرم الشیخ میں موجود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. باقی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بہت فریجائل قسم کی یہ پیس ہے اس وقت. محمد علی صاحب یہ بتائیں, 55% علاقہ اس وقت بھی اسرائیلیز کے پاس ہے جس پہ وڈرا بھی کر کے گئے ہیں.
تو 55% آف غزہ ان کے پاس ہے. میں ابھی سن رہا تھا ایہود براک جو فارمر آرمی چیف بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ تو نیتن یاہو ایک ربر ڈال کی طرح ہے ٹرمپ کے سامنے. ہی کین بینڈ ہم وین ایور. اس نے تو ہوا میں سے جہاز مڑوا دیے تھے پہلے ایران کے راستے میں. ہی ٹولڈ ہم ٹو ٹرن the planes turned and everything. تو کہتے ہیں ٹرمپ از دا فیکٹر. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی جلدی اگر ریکنسٹرکشن شروع ہو گئی اور وہ تو تب تو شاید بریکیں لگ جائیں، ورنہ نہیں ہوگا. کیا ٹرمپ نے جتنا آج بھی سارا واز لونگ دی ایڈیلیشن ایوری تھنگ، کیا ٹرمپ افورڈ کرتے ہیں کہ اب نیتن یاہو اس میں کوئی گن مارے اور چیزوں کو خراب کرے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، میں بنیادی میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو پیس، آپ نے بلکہ سوال بھی کیا ابھی کہ کیا یہ پیس ہے، میرے خیال میں پیس نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے. تو جنگ بندی اور امن میں ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے، پہلی بات. اور دو باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس مسئلہ فلسطین کے 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس پروسیس میں 5 شامل ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ اقوام متحدہ یا اس کی سیکیورٹی کونسل ہے، جو اس پروسیس میں ایبسنٹ ہے. تو یہ جو پیس ڈیل ہے یہ کئی ڈائمنشنز میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب عالمی سطح پہ چلو ان کو نوبل پیس پرائز نہیں ملا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ تو منوانا چاہ رہے ہیں، ایک پیس بلڈر کے طور پہ. لیکن اسرائیل کی جو خواہشات ہیں یا جو پلانز ہیں یا عزائم ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر پلے آؤٹ ہوتا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں جو سب سے زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں اس سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن میری رائے میں جو اسرائیل کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ اس سے بڑا فیکٹر ہے. اگر وہ ایسی ٹرمز پہ پیس ڈیل نتن یاہو صاحب کرتے کہ ان کی جو کنزرویٹیو ہاکس جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اس کو اپیزمنٹ آف پیلسٹینینز کہتی، تو اٹ وڈ ہیو بین اے لاس فار ہم اینڈ دی ڈومیسٹک پالیٹکس. آپ نے اس کو ڈسارم نہیں کیا، آپ نے چیزیں کچھ بھی نہیں کی. بالکل، آپ نے ان کی بات مان لی ہے، تو اٹ ول بی پولیٹیکلی کاسٹلی. تو فیس سیونگ نتن یاہو کو بھی چاہیے، نو میٹر ہاؤ بیڈ ہی لکس انٹرنیشنلی. تو دوسری طرف پیلسٹینینز کا جو معاملہ ہے، میں منیر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی لیوریج پولیٹیکل، آئیڈیولوجیکل، ڈپلومیٹک یا ملٹری کسی حد تک ان کے پاس کوئی زیادہ رہ نہیں گیا ہے. اگرچہ انہوں نے ڈسارم نہیں کیا اور یہی ان کا مین انسٹرومنٹ آف پاور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 سال کے اس پروسیس کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایران کو ڈیفینگ کرنا، ان کی تمام جو حلیف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا، اور پھر آپ فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں حماس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اس وقت، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی کوئی بھی کھڑا نہیں. دے آر آن دیئر اون. بلکہ عوام بھی جو ہیں، جس طرح کے ابھی ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی لوگ کیا پروٹیسٹ تو شاید ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں، وہاں تو مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا کہ یو ہیو سولڈ یور سیلف، یو کٹ یور سیلف اے بیڈ ڈیل. نہیں، اس لیے دیکھیں، مجھے منیر صاحب یہ بتایا، 2 باتیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. بار بار ایمفسس ابراہیم اکارڈز کے اوپر تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ابراہیم اکارڈز میں اور لوگ آ جائیں گے، ابراہیم اکارڈز یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر شاید انہوں نے ایک وے آؤٹ بھی دے رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ میری اسپیچ کا حصہ نہیں تھا. اٹ از کم ایز اے سرپرائز جب انہوں نے اسرائیلی صدر کو مخاطب کر کے کہا کہ نیتن یاہو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو تم پارڈن کر دو جو اس کا کرپشن کا کیس ہے. پھر ایک جگہ نیتن یاہو کو ایڈریس کر کے کہا، بی بی the war is over, now you have to be a good man, you are not in a war anymore. سو مکس میسیجنگ سی آ رہی تھی. کیا اب یہاں سے آگے جنگ روکنے یا نیتن یاہو پہ پریشر ڈالنے کی قیمت ٹرمپ صاحب مسلم ورلڈ سے ابراہیم اکارڈ کی انکلوژن مانگیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ابراہیم اکارڈ میں آئیں، میں نیتن یاہو کو چیک میں رکھتا ہوں؟ اور اگر یہ بات ہوئی تو ہمارے جیسے ملکوں کا کے لیے کتنی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں جو کچھ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے اس کا جو اینڈ گول یہی ہے کہ اسرائیل اور جو عرب ممالک ہیں اور اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان سمجھوتا ہو جائے، ابراہیم اکارڈز کو ایکسپینڈ کیا جائے، اور یہ سب جو ممالک ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں
شرم الشیخ میں، ان سب سے کہا جائے گا کہ دا پرائس آف پیس وتھ اسرائیل از کہ آپ ان کو مانیں، ریکگنائز کریں، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، اور اس کے بعد میں امن ہوگا۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں میں نیتن یاہو کو روکوں گا۔ یہ ان کا میرے خیال میں جو پالیسی ہوگی، جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ یہی ہوگی ہم سب سے کہ میں اسرائیل کو روکتا ہوں، پر آپ سیکیورٹی کی گارنٹی کریں، آپ لوگ آ جائیں ابراہیم اکارڈز میں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ڈیمانڈ آئے گا ہمارے پاس، if it has not come already، یہ ڈیمانڈ آئے گا اور پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری سر ایک